عاشقی مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا ہنستا، اللہ اللہ ہنستا، اللہ اللہ کتنا ہنستا، یہ عرش والی بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا آزادی آزادی بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا آزادی آزادی بلالی، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میرے مولا، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری تاجداری مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور کاش پورنم پیارے نبی پہ جیت جی ہو بلاوا کسی دل، جیت جی ہو بلاوا کسی دل، کاش پورنم پیارے نبی پہ جیت جی ہو بلاوا کسی دل، حال غم مصطفیٰ کو سناؤ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روزے کی جھالی، حال غم مصطفیٰ کو سناؤ، سناؤ، حال غم مصطفیٰ کو سناؤ، تھام کر ان کے روزے کی جھالی، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میرے مولا، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، ہم جائیں گے لوٹ کے خالی، قربانی دیوان واسطے آپ نے صرف قرآن کی حرمت بچائی ہے، اس بات ذہن رکھو کہ ظاہری قرآن کی بھی حرمت بچاونی ہے، قرآن کی روحانی قوت بھی آپ ہزار میں اپنے سے ایک قرآن جلوس اس لعین و مردود اس بدبخت و بد نصیب جے سرائے سدھو دے اندر قرآن مجید کی بے حرم کی دے وہ دے خلاف ہے، ہزارہ اس حکومت کو مطالبہ ہے کہ ایسے ظالم صفاق بے ادب بے دین نیست و نابود کی تجربہ۔ نعرہ تکبیر، یہ محض قرآن مجید کی برکت ہے، اگر یہ قرآن حکمران چھوڑ گئے تو ذلیل و خوار ہوں گے، غریب لوگوں کا حق انہوں کی قربان چھوڑ گے، اگر اس ظالم کا قرآن چھوٹا گیا تو پھر کوئی اور بدبخت نکلے گا جو قرآن حکیم کی عظمت کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ ذاتی قسم یہ دو قرآن جنہی حفاظت حضور پاک نے کی ہے، صدیق اکبر نے کی ہے، عثمان غنی نے کی ہے، اعظم نے کی ہے، علی مرتضیٰ نے کی ہے، ارے پاک حکومت کو سارے خون افضل نہیں ہے، اگر اس قرآن کی خاطر ساری کائنات کی قربان کی جائے تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن کی اعلیٰ و بالا والی ذات والا اپنا برکات ہے، لہذا میں آپ حضرات جوش و جذبے نو سلام کرتا ہوا اور عمل رہن دی باوقار طریقے نال جلوس کڈھن دی اپیل کرسا، اور سارے علاقے دے عظیم عاشق رسول قرآن کی خدمت کرنے والے جذبہ رکھنے والے نوجوان محمد ارشد صاحب تبسم اپنے خصوصی خطاب دے نال نوازن تھے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على ختم الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، محبوب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ میرے انتہائی
काबिल एहतराम उलमाए ज़ीवकार व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू फकत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। रसूल में नबी के इश्क से गर हमें कोई हटाएगा, हमारा इश्क एक नौजवान उसे बताएगा। काफिला इश्क का ये भी एक असूल है, गुलामी रसूल में मौत कौन इश्क मुस्तफा। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा मजबूर मुसलमानों मेरे आका करीम के अजीम गुलामों का ये इज्तिमा और अमन इज्तिमा सदाए एहतजाज इस बात पर बुलंद करता है वो कादियानी काफिर जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम की वो लाई हुई मुक़द्दस किताब को की तौहीद की है, बेहुरमती की है, उसको इन्नत सजा दी जाए ताकि कोई कादियानी काफिर कोई गैर मुस्लिम आइंदा ये इंतकाब न कर सके। अगर किसी ने इस सोच को न बदला, जिसने कुरान की हिफाजत न की, कि मेरे आका करीम की नामूस की हिफाजत न की, तो मेरे आका के ये गुलाम सुन्नी तहरीक के जमात अहले सुन्नत के कारकुनान हर एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद होगा। हम पैगाम देना इन मुसलमान तासीर के इन मुद्दों को, उनके पैरोकारों को हम गरम उनकी लगाम देना चाहते हैं। हमारा एक ही कारकुन है वो अपनी जान पर खेल कर अपनी जान को कुर्बान कर कुरान की हिफाजत करने वाले आदमी रहे, आका की नामूस की हिफाजत वाले रहे। अरे हमारी इज्जतें, हमारी शानें, हमारा सब कुछ मेरे आका की नामूस के कुर्बान है। तब तक मेरे आका के गुलामों की जिस्मों में एक एक कतरा खून का मौजूद है। मेरे आका करीम की नामूस की तरफ कोई कुत्ता मेरी आँख से नहीं देख सकता। कुत्तों को लगाम देना चाहते हैं, लगाम देना चाहते भी हैं। इंशाअल्लाह इनको तीसरे तक जो पाकिस्तान के कल्बी मुखालिफ थे, हम पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले मेरे आका के गुलाम जब तक मौजूद है कोई नारी आँख से नहीं दे उसके खिलाफ मुकदमा 295B का दर्ज किया गया, लेकिन उसके खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि उसे इबरतनाक सजा मिले। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक बुलंद रहेगा जब तक उसके खिलाफ 295C नहीं लगाई जाती, उसको गिरफ्तार तक नहीं पहुंचाया जाता। और हर हाल में हक बात का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। अहले जनू न झुके कभी मौत के आगे, हम जब भी मरे मौत पे एहसान करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गैरत और हमीयत का, मेरे आका की गुलामी का ये सबूत दिया है। बाकी लोग भी बेईमानी करें और आइंदा जब भी कोई ऐसा मसला हो, अपनी ज़ात का याद करनी है, अपनी अला करनी है मेरे आका की नमूस और रिसालत के लिए, जो हम अपना वक़्त निकाल कर, बल्कि हमारी जानें इस बात पर कुर्बान है। आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत मिशन दिया है कि करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से करूँ क्या करोड़ों जहां दी। ज़ाहिरी कुरान की भी हुर्मत बचावनी है, कुरान की रूहानी कुव्वत भी आप हज़रात ने अपने सामने रखनी है। ये कुरान जुलूस उस लाइन और मरदूद उस बदबख्त और बदनसीब जै सराय सद्दू के अंदर कुरान मजीद की बेहुर्म की दे ओदे खिलाफ है। असारा इस हुकूमत को मुतालबा है कि ऐसे जालिम सफाक बेअदब बेदीन नेस्तो नाबूद की जाए। नारे तकबीर, हैदरी
ऐवान बाला वाले हुक्मरान समझ लें इन ऐवान बाला के अंदर अगर बैठे हैं तो ये महज कुरान मजीद की बरकत है। अगर ये कुरान हुक्मरान छोड़ गए तो जलीलो ख्वार होंगे, गरीब लोगों के हक इन्हां दी कुर्बान चोवणगे। अगर उस जालिम दा अज इंतजाम ना किया गया तो फिर कोई और बदबख्त निकलेगा जो कुरान हकीम की अजमत के खिलाफ आवाज उठाएगा। दादी कसम ये दो कुरान जब हिफाजत हुजूर पाक ने की है, सिद्दीक अकबर ने की है, उस्मान गनी ने की है, फारूक आजम ने की है, अली और मुर्तजा ने की है। अरे उन पाक खून तो सारे खून अफजल नहीं है। अगर इस कुरान की खातिर सारी कायनात में कुर्बान की जाए तो फिर भी कोई कीमत नहीं है। कुरान इतनी आला और बाला वाली जात वाला बाबरकत है। लिहाजा मैं आप हजरात के जोश जज्बे नूं सलाम करता हूं और अमल रहन दी बाबकार तरीके नाल जुलूस कढण दी अपील करसा। और सारे इलाके दे अजीम आशिक रसूल कुरान की खिदमत करने वाले जज्बा रखने वाले नौजवान मोहम्मद अरशद साहब तबस्सुम अपने खसूसी खिताब के नाल नवाजन करें। सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह महबूब अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन अलिका व सहाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए ज़ीवकार व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू फकत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। गुलामी रसूल में कबूल है, गुलामी रसूल में कबूल है, रसूल में रसूल में इश्क से नबी के इश्क से गर हमें कोई हटाएगा, हमारा एक एक नौजवान उसे बताएगा कि काफिला इश्क का ये भी एक असूल है। गुलामी रसूल में मौत भी है, इश्क मुस्तफ़ा रसूल है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा गयूर मुसलमानों मेरे आका करीम के अजीम गुलामों का ये इज्तिमा और अमन इज्तिमा सदाए एहतजाज इस बात पर बुलंद करता है वो कादियानी काफिर जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम की वो लाई हुई मुकद्दस किताब को की तौहीन की है, बेहुरमती की है, उसको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई कादियानी काफिर कोई गैर मुस्लिम आइंदा ये इर्तिकाब न कर सके। अगर किसी ने इस सोच को न बदला, इसने कुरान की हिफाजत न की, ये मेरे आका करीम की नमूज की हिफाजत न की, तो मेरे आका के ये गुलाम सुन्नी तहरीक के जमात अहले सुन्नत के कारकुनान हर एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद होगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हम लगाम देना इन सुलेमान तासीर के इन गुंडों को, उनके पैरोकारों को हम उनकी लगाम देना जानते हैं। हमारा एक एक कारकुन जो है वो अपनी जान पर खेल कर अपनी जात को कुर्बान कर मेरे आका की नमूज की हिफाजत करेगा, कुरान की हिफाजत करेगा। और ये लोग मत सोचे कि कुरान की हिफाजत करने वाले आज नहीं रहे, मेरे आका की नमूज की हिफाजत वाले नहीं रहे। अरे हमारी इज्जतें, हमारी शानें, हमारा सब कुछ मेरे आका की नमूज पर कुर्बान है। तब तक मेरे आका के गुलामों के जिस्मों में एक एक कतरा खून का मौजूद है। मेरे आका करीम की नमूज की तरफ कोई कुत्ता मैली आंख से नहीं देख सकता, नहीं कर सकेगा। तो हम इन वो कुत्तों को लगाम देना चाहते हैं, लगाम देना जानते भी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इनको तीसरे करतार तक जो पाकिस्तान के कल्बी मुखालिफ थे, हम पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले मेरे आका के गुलाम जब तक मौजूद हैं कोई नाली आंख से नहीं दे सकता। कुरान की एक सजा, कुरान की एक सजा, हुकूमत वक्त जो है उसके खिलाफ मुकदमा 295B का दर्ज किया गया, लेकिन उसके खिलाफ
295C کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تاکہ اسے عبرتناک سزا ملے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک بلند رہے گا جب تک اس کے خلاف 295C نہیں لگائی جاتی، اس کو کفر قدار تک نہیں پہنچایا جاتا. اور ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اہل جنو نہ جھکے کبھی موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. ما علینا الا البلاغ المبین. سامعین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے غیرت و حمیت کا، میرے آقا کی غلامی کا یہ ثبوت دیا ہے. اور باقی لوگ بھی مہربانی کریں اور آئندہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، اپنی ذات کا نہیں ہے، اپنی انا کا نہیں ہے، میرے آقا کی ناموس اور رسالت کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت نکال کر، بلکہ ہماری جانیں اس بات پر قربان ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت مشن دیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا کی ناموس زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
گاڑیاں روک لو پیچھے کر رہے جیسے کر رہے
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਬੈਕ ਤੇ ਕਰ ਲਓ।
آگے بھائی سارے لوگ ملیا چلو کوئی گل نہیں تو بہ جا کے جایا ادھر بھی نسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست پنڈال سے تشریف لے آئے. کوئی آدمی بھی روڈ کے اوپر کھڑا نہ ہوئے. مہربانی کر کے تمام دوست پنڈال سے تشریف لے آئے. بسم اللہ الرحمن تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
کرتا ہوں کہ پاکستان سنی نئی کے پلیٹ فارم پر انہوں نے اس عظیم پروگرام کا انعقاد کیا. ایک بار محبت سے درود پاک نذرانہ پیش کر لیں میرے آقا نگار پر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے تو عالم میں تیری گلے سیدہ کس منہ سے بیان آقا جی تیرے اوصاف پہ حمیدہ تجھ سا کوئی تیرے اوصاف پہ حمیدہ. سامعین گرامی نظر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا یہ پروگرام پاکستان سنی تحریک گڑاموڑ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے استحکام پاکستان کوسے بریلی اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاکستان سنی تحریک کے ڈویژن صدر جناب برادر ڈاکٹر عمران مصطفیٰ قادری صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں. پھر کے ساتھ گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور گڑاموڑ سے تشریف آنے پر دل کے ساتھ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سٹی صدر خانے وال پاکستان سنی تحریک سیف الرحمان صاحب. ان کے ساتھ ضلعی صدر پاکستان سنی تحریک محمد اصغر قادری صاحب تشریف فرما ہے. دل کے ساتھ گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جبکہ تحصیل صدر راؤ محمد نویر بھٹی صاحب صاحب جلوہ افروز ہے، اسٹیج کی زینت ہیں. دل کے ساتھ گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جبکہ ممبئی رابطہ کمیٹی ضلع بہاڑی احمد یار بھٹی صاحب یہ اپنے وقت نکالا، ہم ان کو بھی کچھ آمدین کہتے ہیں. ڈویژن رابطہ کمیٹی ملتان محمد شاہد رضا قاضی صاحب ملتان سے جلوہ افروز ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جبکہ سربراہ پاکستان سنی تحریک چودھری محمد اشرف ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج کی زینت ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جبکہ سربراہ زیارہ پاکستان سنی تحریک گڑاموڑ
मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब राजा मलक मोहम्मद अकरम साहब जिनकी अंसा कोशिशों की बदौलत हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को बड़ा मोड़ में मुताबिक कराने में कामयाब हुए, वो भी रस्ते में जब अफरोज हम दिल के साथ गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि हमारे पीढ़ी सदर महबूब अरशद साहब जिनकी मसरूफियत की बिना पर तशरीफ न ला सके, इसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कड़ा मोड़ की बुनियाद रखने में जनाब राजा हाफिज गुलाम मुस्तफा शरफुरी साहब, जनाब मोहम्मद मुमताज साहब, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद जाबिर खान मुगल, मोहम्मद बाबिर खान मुगल और बेशुमार ऐसे दोस्त जो बेशुमार ऐसे सुन्नियत का रखकर रखने वाले दोस्त जिन्होंने देखा जितना नाम नेहा सुन्नी हजरात अपने आप को सुन्नी जाहिर करके सुन्नी दोस्तों को अपने गैर मुकल्लद टीम में पार्टी में शामिल कर रहे थे और उनका दीन और दुनिया आखिरत दोनों खराब कर रहे थे। चंद सुन्नियत का दर्द रखने वाले दोस्तों ने गुलजार मदीना में मीटिंग रखी, जिसका नतीजा रखा से निकला कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम करम रोड में जमी से किया जाए। सिर्फ यही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का प्लेटफॉर्म है जो कि गैर मुकल्लदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मेरे नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शदी, आई तहरीक औलिया का है फैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। जिंदान गिरानी समस्त कलंदर जोर से बोलो, यकीन से बोलो, कुव्वत की कुव्वत समस्त कलंदर, माँ की दुआएं, बहनों की रजाएं, सेना की रवानी, फौजों की रवानी, कुव्वत की कुव्वत। हमें प्रोग्राम की बाकी कार्रवाई के लिए दावत देता हूँ रात रफ्तारी पांडुरी साहब को। मेरे मोअज़्ज़िज़ में हम आने वाले तमाम मेहमानों को खास तौर पर तहसील महल मीडिया हाजी एजाज अहमद, मार अजमल साहब, तैर अब्बास रोहित टीवी, अहमद चौधरी, AR भाई, इसके अलावा गड़ा बोर्ड के मीडिया और खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद तारिक सलीम साहब, मोहम्मद मुजीब शहजाद साहब, दुनिया न्यूज़, आसन इकबाल मियांवाली, बस्ती अमीराबाद के राकीन, सुन्नी तहरीक सदर मोहम्मद मुनीर गुजर साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं खास तौर पर अपनी इंतजामिया जनाब फलक शेख लाहौर साहब, SHO साहब मित्रू, जनाब नवीद बड़ैच साहब, इन चार चौकी गड़ा मोड़, मैं उनका अथा दिल से मशकूर हूँ क्योंकि वो अपने फरज़ सही तरीके से सब अंजाम दे रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको हर दुख और मुसीबत और परेशानियों से हमेशा महफूज रखे। गुरती बच्चे नबी का प्यार से अमल सुनी। मैं एक आज एक गल मजे की दस देना इंशाअल्लाह, ये जी गल होगी तुम अपने दिलों के बिठा के जाओगे और सानू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके ना मिली है। गुरती बच्चे नबी का प्यार से अमल जो बच्चा जमदा है तो गुरती दी जाती, कोई आदा यार का दादा चंगा, नानी चंगी, मामू चंगा है, चंगे बंदे जिन्हें गुरती दे दो तो सुनिए तुम कितों तो नबी के प्यार से गुरती मिली है। गुरती बच्चे नबी का प्यार से अमल नबी नबी ने करिए तो की करिए, जिक्र आप सजना बेलियां का कड़ी कड़ी ना करिए तो की करिए, चर्चा अल्लाह करीम के नियमतां दा गली गली ना करिए तो की करिए, आले नबी दे असियां गुलाम नूरी अली अली ना करिए तो की करिए। सुनियो, अल्लाह की रहमत तुम पे बरस रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें वालिदैन अता किए, सुन्नियत दिए और हम हमारे गले में भी ताजदार मदीना सरल कौनैन का जो है तौब हमारे गले में डाल दिया। हम खुश नसीब हैं। ऐसे गैर मुकल्लद लोग जो हमारे भोले भाले सुन्नियों को ये दावत देते थे कि आओ हम सुन्नी हैं, आओ
ہمارے عقیدے پہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، خدا کی قسم ہمارے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. ہمارے بولے بھالے سنی یہ چاہتے تھے یار یہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی تو روزے رکھتے ہیں، یہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں. خدا کی قسم اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے. جو میرے نبی پر ضرورت نہیں پڑتا مجھے اس کی کوئی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے والا ہوں. میں جس سب کا پاک خطاب دینے والا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آلوائز پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں جو نبی کا غلام ہے اس کو پوری دنیا کے آلوائز پہچانتی ہے، بائی فیس پہچانتی ہے. وہ کون ہے؟ چاندنی رات کا جواب کے برسوں نور، پہچانے کی طرف نکاح کا جلال، امیدوں کے چمن، برا لذت، دیوانے سے ٹکر، نظروں کو خوار، سرمدی نغمے کا ترنم، بھیگی پرسوں برسات، ایمان کی تپش، لمحے گہریج کی چمبک اور جلوہ جانے کا نشہ. بطلے حریت، مجاہد ملت، مقام مصطفیٰ کا محبت، نظام مصطفیٰ کا مبلغ جناب ڈاکٹر محمد عمران مصطفیٰ قاضی صاحب، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں جو اسٹیج سے آئے اور دعوت خطاب کے ہمارے ملک مستفید ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائی تحریک، ہائی تحریک، ہائی تحریک، ہائی تحریک، ہائی تحریک، ہائی تحریک، سنی تحریک کا حق سپاہی، سنی تحریک کا حق سپاہی، سنی تحریک کا حق سپاہی. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ذمہ داران سنی تحریک، بالخصوص ملتان ڈویژن رابطہ کمیٹی کے رکن محترم شاہد رضا صاحب جن کا تعلق خانیوال سے ہے، اور ہمارے ضلع بہاری کے صدر محترم محمد اصغر قادری صاحب و دیگر ذمہ داران سنی تحریک، بالخصوص آپ کے اس علاقے کے معززین شہر اور ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز دوست جو آج پروگرام کے اندر موجود ہیں. میں آپ تمام حضرات کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ تمام دوستوں کی کاوش کی وجہ سے آج آپ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. ایک بات میں آپ دوستوں کو بتا دوں، نہ تو آج یہاں پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے اور نہ ہی میں آپ سے کوئی خطاب کرنے والا ہوں. آزان کے احترام میں کچھ دیر خاموشی ہوگی، آزان کے بعد انشاءاللہ شروع ہے وہ پھر آپ سے. میں بھی آپ کو ایک بات بتا رہا تھا
کہ آج آپ کے شہر گڑھا موڑ میں ہمارے پاکستان سنی تحریک کے کارکنان اور جذبہ رکھنے والے ساتھیوں کی خواہش پر آپ کے شہر میں آئے ہیں، اور یہ جو ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو دوستوں سے ملاقات ہم نے کی ہے، جو دوست آج پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو آپ دوستوں سے متعارف کرانا مقصود تھا۔ انشاءاللہ جب آپ کے شہر میں جلسہ رکھیں گے پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام، تو وہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ایک ایسی تاریخ رقم کرے گا کہ مدتوں تک اس جلسے کو یاد رکھا جائے گا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ جلسہ نہیں ہے، یہ محض دوستوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور بالخصوص جن دوستوں نے پاکستان سنی تحریک میں شمولیت اختیار کی ہے ان کا تعارف کرانا مقصود ہے۔ وقت میرے پاس بہت ہی قلیل ہے، مجھے خطاب کے لیے اس وقت دعوت دی گئی ہے جس وقت نماز کا جو ہے وقت شروع ہو چکا ہے، تو میں نے اب پہلے کر دیا کہ آپ سے جو ہے وہ تقریر یا گفتگو کسی اور موقع پر کریں گے۔ میں چند منٹ کچھ باتیں کر کے اس کے بعد اپنے ان دوستوں کا اناؤنس کر کے، تاکہ جو ہے نماز میں تاخیر نہ ہو زیادہ اور ہم بر وقت اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ محترم دوستوں، آج جس موقع کے اوپر، جس موڑ کے اوپر ہمارا یہ ملک پاکستان موجود ہے، یہ انتہائی نازک موڑ ہے، بڑے ہی پرخطر حالات ہیں، پرفتن حالات ہیں۔ ایسے حالات کے اندر نوجوان جو ہمارے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اپنے اس ملک پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں، تاکہ ہمارا یہ پیارا وطن جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور جو اسلام کا حقیقی معنوں کے اندر قلعہ ہے، اور یہ میرا وجدان ہے، میری سوچ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے ہی اسلام کی ایسی روشنی جاری ہوگی، نکلے گی، جو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلا دے گی۔ تو یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس لیے قائم کیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا مثالی نظام ہوگا جہاں پر اس ملک کے اندر بسنے والے ہر شخص کو ایک حقیقی معنوں کے اندر آزادی حاصل ہوگی، اور بالخصوص ہمارے جو اہل سنت ہیں، جو اس ملک کے بنانے والے ہیں، جو اس ملک کے وارث ہیں، ان کو یہاں پر وہ آزادی حاصل ہوگی مذہبی حوالے سے کہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں گے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ اللہ کے ولیوں کے مزارات محفوظ ہیں، نہ جناب والا یہاں پر کوئی بازار محفوظ ہے، اور وہ ادارے جو اس ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، آج ان اداروں کے جو مراکز ہیں، جو ٹھکانے ہیں، وہاں پر بھی دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، انتہائی ہمارا ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ تو بالخصوص نوجوان جو طبقہ ہے، جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، جو اس ملک کے وارث ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے۔ اور آپ اگر اپنے اس ملک کا تحفظ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ ہوگا۔ آپ اپنے اس ملک کو بچائیں گے
تو آپ کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہوگا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا تھا تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ یہ ایک آزاد اسلامی مملکت ہوگی جہاں پر ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ تو ہمارے ان بزرگوں کا جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری آج کے نوجوانوں کے اوپر ہے، اور الحمدللہ ہمارے نوجوان، اہل سنت کے نوجوان پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی یہ تنظیم پاکستان سنی تحریک جس کا نیٹ ورک پورے پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، ہر جگہ پر الحمدللہ ہمارا یہ پیغام پہنچ چکا ہے، اور آپ کا یہ جو صوبہ پنجاب ہے اس کا کوئی ایسا ضلع، کوئی ایسی تحصیل نہیں ہے جہاں پر پاکستان سنی تحریک کا کام نہ ہو رہا ہو۔ الحمدللہ آپ ایک ایسے قافلے کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، آپ ایک ایسے نظام کے ساتھ منسلک ہو گئے کہ انشاءاللہ جو آنے والا مستقبل ہے، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے، جو ہمارے اہل سنت کا مستقبل ہے، اور وہ عظیم مشن جس کی بنیاد قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری شہید احمد اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، وہ مشن ناموس رسالت کے تحفظ کا مشن ہے، اور یہ عظیم مشن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو، وہ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے ان کو اس عظیم اور نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ آپ اگر یہ محسوس کریں کہ ہم تعداد میں بظاہر تھوڑے ہیں تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ندامت کی بات نہیں ہے، آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے، آپ کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں میں سے آپ لوگوں کو اس عظیم اور نیک مشن کے لیے چن لیا ہے۔ تو آپ اس نعمت کا حق ادا کریں، محنت کے ساتھ اپنی تنظیم کے کام کو آگے بڑھائیں، اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی دی جانے والی ہدایات کے مطابق تنظیم کے کام کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بہت بڑا انقلاب آپ کے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر آئے گا، اور آپ لوگوں کا اس میں حصہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب ان دوستوں کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے پاکستان سنی تحریک میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میں ان دوستوں کے نام لوں گا اور وہ حضرات جو ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے تاکہ تمام دوست ان کی زیارت بھی کر سکیں۔ یقیناً آپ لوگ ان دوستوں سے واقف ہوں گے، لیکن ہمیں بھی ان کی زیارت کا ایک موقع ملے گا اور انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ محترم ڈاکٹر طارق صاحب اگر موجود ہیں تو یہ سامنے تشریف لے آئیں۔ نسیم شہزاد صاحب، چودھری راشد جٹ صاحب، چودھری محی الدین صاحب، چودھری رمضان صدر صاحب، یہ آپ کے خوبصورت چہرے، آپ کے معززین علاقہ ہیں، یہ بڑی معتبر شخصیات ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ایسے دوست، ایسے جو ہے ہمارے ساتھی تنظیم کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے، اور ہم ان کو جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہماری تنظیم کو تقویت ملے گی، بالخصوص آپ کے اس شہر کے اندر، آپ کے اس علاقے کے اندر انشاءاللہ سنی تحریک کے کام کو عروج حاصل ہوگا ان دوستوں کے ذریعے سے۔ تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، آپ تشریف لائیں۔ یہ یونٹ چوک جلیبی جو ہے ان کے عہدے داران کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ ہمارے یونٹ کے صدر ہیں محترم راشد منہاس جٹ صاحب۔ راشد منہاس جٹ صاحب اگر موجود ہے تو وہ تشریف لے آئیں۔ محترم یہ ہمارے یونٹ چوک جلیبی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ نائب صدر ہیں جناب محمد منہاس اور پنو صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں محمد رمضان چٹر صاحب، اطلاعات و نشریات کے شعبے کے ہمارے انچارج ہیں مزمل حسین صاحب۔ ہماری جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں رانا عدیل صاحب، اور دیگر جو ان کے اراکین ہیں ان میں کاشف عرف جاوید، شعیب اجاز صاحب، اور پاکستان سنی تحریک کا
جو ہمارا شعبہ ہے سیکورٹی کا، جو اہل سنت کے پروگراموں، اہل سنت کے جو ہے وہ تقاریب کو ہمارے نوجوانان کارکنان فی سبیل اللہ اپنی سیکورٹی کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے شعبے کے انچارج ہیں اس یونٹ کے محترم شوکت علی صاحب، جو ہمارے سیکورٹی یونٹ کے انچارج ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ساتھی ہیں، آپ لوگ ان کے بازو بنے، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر سنی تحریک کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور الحمدللہ آپ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہوں گا، یقیناً آپ پہلے اس خبر سے جو ہے وہ روشنا ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اہل سنت کے عظیم قائد صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، جو کہ الحمدللہ کرپشن کے اس جھوٹے مقدمے سے جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، 17 ماہ تک بے گناہی کے باوجود جیل میں رہنے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت کے لیے خوشی کی خبر ہے اور مبارکباد کی خبر ہے، اور آج وہ ملتان بھی تشریف لا رہے ہیں، تو آج وہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سنی تحریک جو ہے بھرپور طریقے سے وہاں پر ان کا استقبال کر رہی ہے۔ میں آپ کے پاس موجود ہوں، وہاں پر ہمارے ساتھی ایک بہت بڑی ریلی نکال کر ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح آنے والے وقت میں بہت ساری خوشخبریاں آپ کو ملیں گی، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، فلاحی حوالے سے۔ ہماری جو تنظیم ہے وہ ایک دھماکی تنظیم ہے، اس کا تمام شعبہ زندگی کے اندر ہمارے جو ہے وہ کردار ہے۔ انشاءاللہ آپ اس تنظیم سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو مسلک کی خدمت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان ہر دور میں انمول رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، میں ملک محمد اکرم سرفراز اعلیٰ گڑا بورڈ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب ملک محمد اکرم صاحب سرفراز اعلیٰ سنی تحریک، اس کے علاوہ خان ممتاز خان بلوچ روم ٹی وی، ایک ریلی شیش محل میں رہنے والوں ہم پہ پتھر مت پھینکو، شیش محل میں رہنے والوں ہم پہ پتھر مت پھینکو، جب پتھر واپس لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا۔ ہم مسلمان جن مسائل کا شکار ہیں، میری نزدیک اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جس ہستی نے پوری دنیا کے مسائل کو حل کیا، ہم نے اسی ہستی کو متنازع بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جس دن ہم سب مسلمان اس ہستی پہ متفق ہو گئے تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا ہے تو ان کے کچھ نام صدر محمد سید گجر صاحب، منیر گجر صاحب ہیں، نیب صدر عبدالفتاح، جنرل سیکرٹری تنویر شوکت، خزانچی محمد زبیر، سیکرٹری نیشنل انچارج محمد رمضان، چیئرمین رابطہ کمیٹی محمد سمیع، ملک مقصود، محمد اشرف والد شفیع، محمد علی والد لیاقت علی جٹ، راشد بناز والد عاشق علی۔ تو دعوت دعا کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب سیف الرحمان صاحب کو، جو اسٹیج پہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی اتحاد سے شکر گزار ہوں۔ تو دعا ہوتی ہے جناب سیف الرحمان صاحب دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المیزان۔ بے نیاز یہاں ہمارا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں خالق، سنی تحریک کو دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ جتنے دوست سنی تحریک میں کام کر رہے ہیں خالق، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح سے تقویت عطا فرما، چلنے والے کو مکالا فرما، کام کرنے والوں کو میرا خالق دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو ملک پاکستان کے غدار ہیں خالق ان کو نصف و نابود فرما۔ ہماری سنی تحریک کے جتنے بھی رہنما سرپرست ہیں خالق، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، انہیں عمر قدری عطا فرما۔ سنی تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرا خالق ہمائیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل سنت و جماعت بریلوی کو ہر طرح سے تقویت عطا فرما، جو اس کے دشمن ہیں خالق انہیں نصف و نابود فرما، پاکستان کے غداروں کو نصف و نابود فرما، ہمیں پاکستان کی
की तरक्की के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे सरपरस्त सुन्नी तारीख सरवत एजाज कादरी दामत बरकातुम आलिया की हजरा से खैर फरमा, उन्हें उम्र क़दरी अता फरमा, सेहत कामना आजिला के साथ उन्हें उम्र क़दरी अता फरमा। जिन दोस्तों ने सुन्नी तारीख में शमूलियत का ऐलान किया है, खालिक उन्हें इस्तिक़ामत अता फरमा, इसका अजर अपनी बारगाह से अता फरमा। तेरे दीन की खातिर आए हैं खालिक, तेरे महबूब की नामूस की हिफाजत के लिए आए हैं, खालिक उनकी हिफाजत फरमा। जो तेरे महबूब की नामूस की हिफाजत करता है, खालिक तू उसकी हिफाजत फरमा। जो दीन के लिए अपने आप को वक्फ करता है, हर तरह की परेशानियां तकलीफें उसकी दूर फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी फातिमा, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो तफ्त दामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। वंदना चीज मोहम्मद फारूक हसन कादरी, चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज की इस मीटिंग के अंदर बाकी भी बहुत सारे बेशुमार अमूर ज़ेर बहस आए, जिनके अंदर बिलखुसूस ये था कि बर्मा और शाम के वो मजलूम मुसलमान भाई जिनकी गुर्बत और मजलूमी और उनके ऊपर होने वाले जुल्मों के ऊपर जमीन और आसमान रोए, और कुफार जैसी मुतासिर कौम भी जिनकी हालत को देख के रोए बगैर न रह सके, अपने मुल्क और अपनी घरों और अपने दिलों के दरवाजे उनके लिए गैरों ने कुशादा की। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि हम बहैसियत कलमंद मुसलमान होने के और इस मुमलिकत खुदादार को अल्लाह का अजीम अतिया कहने के बावजूद और इस मुल्क को कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर बनने वाला मुल्क करार देने के बावजूद हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से करारदाद मंजूर की गई कि हुकूमत पाकिस्तान से बिलखुसूस वजारत दाखिला और खारजा से मुतालबा किया गया है कि 15,000 शामी और बर्मा के मुहाजिरीन के लिए हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम उनकी किफालत के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, और जिसका टोटल इंतजाम और उनके तमाम बुनियादी जरूरियात को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पूरा करेगी इंशाअल्लाह। इस अगस्त की कॉन्फ्रेंस के बारे में तो हम अहले सुन्नत व जमात से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको याद होना चाहिए कि हमारे कायदीन ने आपसे एक वादा किया था, और वो वादा था गाजी साहब के चैनल के ऊपर कि आप आए इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आप एक बात याद रखें कि आप तशरीफ लाएं, जो चीजें आपके दिल में रह गई हैं और वो चीजें जो आपके वहम गुमान में भी नहीं है, वो इंशाअल्लाह सबको पूरा करने के लिए तहरीक आपको आवाज दे रही है। इंशाअल्लाह तशरीफ लाएं, पूरी अहले सुन्नत की और आलम इस्लाम की तर्जुमानी होगी, आप मायूस नहीं लौटेंगे इंशाअल्लाह।